ताने हमेशा भरे रहते हैं। आमीन। आइए कलाम खुदा में से आज कुछ बातें अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम सीखेंगे। खुदा का कलाम हमें क्या बताता है और हमें खुदा के कलाम पर ध्यान करने की जरूरत है। आइए मेरे साथ निकालिएगा यशुआ उसका 24 बाब और उसकी 15वीं आयत। कलाम खुदा में से हम देखेंगे यशुआ 24 बाब और उसकी 15वीं आयत कलाम खुदा में से इसे निकाले गए। आमीन जी। पढ़ने वाला मैं कीजिएगा। खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे। इसमें यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। खुदावंद के पाक नाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ तशरीफ रखिए। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। आमीन। क्या हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे को कहें। आप एक दूसरे को कहें हालेलुया हालेलुया। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा के साथ अहद है ये। आमीन। ये क्या है? खुदा के साथ अहद है कि तुसी जिंदी मर्जी प्रस्तिश करो, असी खुदा दी प्रस्तिश करनी है। आमीन। यानी कि यशुआ कौन था? कोई बता सकते हैं? जोशुआ कौन था? कौन था? दलेरी करें, कौन था जोशुआ? मूसा का सिपा सलार शागिर्द। मूसा का सिपा सलार था, शागिर्द था। और जोशुआ जो है ये रूह से भरा हुआ शख्स है। आमीन। क्योंकि जब मूसा नबी पहाड़ पर गए तो 2 बार वो पहाड़ पर गए, 40 दिन पहाड़ पर उसने जाकर वक्त गुजारा, खुदावंद की हजूरी में रहा, और जोशुआ भी पहाड़ के नीचे उसके पास बैठा रहा। हालेलुया। अगर मूसा ने कुछ नहीं खाया पिया तो जोशुआ ने भी कुछ नहीं खाया पिया। वो भी खुदा की हजूरी में था और खुदा की रूह उसके अंदर मौजूद थी। इसीलिए खुदा ने कहा कि तेरे बाद तेरा जो शागिर्द है, तेरा जो सिपा सलार है, इसे अपनी खिदमत सौंप दे, ताकि तेरे बाद तेरा जो बंदा है जोशुआ जो है ये मेरी कौम की रहनुमाई करेगा और ये उस वादा की जमीन पर इसने लेकर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा बनी इस्राएल कौम को कि तुम अपने लिए खुदा ढूंढ लो, चुन लो। आमीन। उसने कहा तुम चुन लो। तुम अगर बड़े दरिया यानी कि जहां से वो निकल कर आए थे मिस्र से, उसने कहा कि अगर तुम उन देवताओं की पूजा करने चाहते हो तो उन देवताओं की पूजा करो। अगर तुम अमोरियों के देवता की पूजा करना चाहते हो, प्रस्तुत करना चाहते हो, इबादत करना चाहते हो, तो तुम उसको चुन लो। पर रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो सिर्फ उस खुदा की इबादत करेंगे जो हमें गुलामी के घर से निकाल लाया है। हालेलुया हालेलुया। हम सिर्फ उसी खुदा की इबादत करेंगे, हम किसी और खुदा की इबादत
نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، اور وہ ہر انسان کو گرے ہوئے کو اٹھا کر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، جوشوا نے ہمیں یہ عہد باندھنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اور میرا گھرانہ خدا کی پرستش کر سکتے ہو اور ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پرابلم پتہ کیا ہے ہمارے گھرانوں کے اندر؟ آئیے حوالہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ استشنا 6 باب، استشنا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کے 9 آیت تک کلام خدا میں سے دیکھیں گے۔ جی پڑھیے گا، استشنا 6 باب اور اس کی 6 سے 9 تک۔ اس میں یہ لکھا ہے، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، تیرے دل پر نقش رہیں۔ اور یہ باتیں، ایک منٹ، باری باری ہر آیت باری باری پڑھیے گا۔ یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر کیا ہو؟ نقش ہو۔ خدا نے جو کلام دیا، کہا گیا کہ یہ کلام تیرے دل پر نقش ہو جائے، تو نے یہ کلام اپنے دل پر نقش کرنا ہے۔ جی پڑھیے گا۔ اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین اپنی اولاد کے کیا کرنا؟ ذہن نشین کرنا، یعنی کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ تو یہ جو کلام ہے اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ جی پڑھیے گا۔ اور گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ کیا بتایا گیا ہے؟ بتایا گیا کہ تو ان کے ذہن نشین کرنا، اور بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ کن کا ذکر کرنا ہے؟ خدا کے کلام کا۔ کہا گیا کہ یہ جو باتیں جو تم لوگوں کو پہنچائی گئی ہے، جو خدا کا کلام آپ لوگوں تک پہنچا ہے، اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے ان سے بات کرنا۔ کیا ہم جب گھر میں بیٹھتے ہیں، جب ماں باپ اولاد کے پاس بیٹھتے ہیں تو کون سی باتیں کرتے ہیں؟ آپ لوگ کلام کی باتیں کرتے ہیں، دنیا داری کی کرتے ہیں؟ دنیا داری کی گلا، انٹرنیٹ کی گلا، اور پتہ نہیں کیڑی کیڑی گلا جڑی کدی ساری سوچ ہی نہیں ہوتی۔ ہم وہ باتیں کرتے ہیں لیکن کلام کی بات اس میں ایک بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا لکھا گیا؟ راہ چلتے۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے پیدل، اور بتایا گیا کہ راہ چلتے، چلو اور تو موٹر سائیکل سے جاتے جے، سائیکل سے جاتے جے، یا گاڑی پہ جاتے ہیں، تو کیا ہم گاڑی میں چلتے ہوئے بھی خدا کی باتیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ اسی تو دنیا داری دی پتہ نہیں کیڑی کیڑی کسی دی ایپ جو یہ کرتے جانے رستے سے وہ فلانے دن ہے کیا تو فلانے ہے کیا، کلام کی گل ایک بھی نہیں ہوتی۔ کبھی معافی کی بات کی ہے؟ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کو دل سے معاف کرتا ہوں۔ رستے میں چلو یہی بات صحیح، چلو کسی کی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں، آپ جب جا رہے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ بچوں کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کون سا کلام اپنے بچوں کے اندر ڈال رہے ہیں؟ کیا باتیں؟ میاں بیوی جب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی ایپ کرتے رہتے ہیں، اور بچے ان کو کیا کر رہے ہیں؟ پک کر رہے ہیں۔ اور بچوں کے اندر ہم وہی باتیں ڈال رہے ہیں کہ اپنے خاندان میں نفرت کرنا، محبت نہ کرنا۔ ہم بچوں کے اندر خاندان کی نفرت ڈال رہے ہیں، بچوں کے اندر خدا کی محبت نہیں ڈال رہے۔ اگر وہ بچے خدا کا کلام سنیں گے، سیکھیں گے، تو اپنی زندگی کو کیا کریں گے؟ نیک اور درست بنائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پھر بتایا گیا کہ لیٹتے اور اٹھتے وقت بھی خدا کا کلام کیا کرنا؟ ان کا ذکر کیا کرنا، خدا کے کلام کا ذکر کیا کرنا۔ تو ہم نہ تو لیٹتے وقت خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، اور نہ ہی اٹھتے وقت خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اسی خدا تو دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں، ہمارے بچے خدا سے دور ہیں، ہمارے بچے خدا کی حضوری میں نہیں ہیں۔ وجہ یہی ہے، پرابلم یہی ہے
کیونکہ ہم خدا کا کلام ان کے ذہنوں میں نہیں ڈال رہے. جب خدا کا کلام ان کے اندر نہیں ہے تو یہ خدا سے دور ہے, اور دوری کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ خدا کے گھر میں نہیں آتے, کیونکہ ماں باپ خدا کے گھر میں نہیں آتے. جب ماں باپ گھر میں نہیں آئیں گے خدا کے تو بچے بھی نہیں آئیں گے. وجہ یہی ہے, پرابلم یہی ہے. جب ماں باپ خدا کے ساتھ جڑے ہوں گے تو ان کے بچے بھی خدا کی حمد و ثنا اور پرستش کریں گے. جس طرح جوشوا کہتا ہے, اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو اپنے خدا کی پرستش کریں گے, ورشپ کریں گے. پرستش یہ نہیں کہ گیت گانا, پرستش اس کو نہیں کہتے. پرستش ہے ورشپ کرنا, یعنی کہ خدا کی عبادت کرنا, خدا کے کلام پر دھیان کرنا, خدا کے کلام کو پڑھنا, خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا. جب خدا کا کلام ہمارے دل کے اندر ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہاللیلویا. یہ پڑھیے گا, آگے پڑھیے گا. اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا, اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں. کیسے ہو یہ کلام؟ کس طرح ہو؟ کلام کو کیا کرنا؟ اپنے ہاتھ پہ باندھنا ہے, اپنے ہاتھ میں باندھنا ہے. یعنی کہ جب تو خدا کے گھر کی طرف رخ کرے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کے گھر میں داخل ہونا. آمین. کلام مقدس میں لکھا گیا ہے نا, زبور کی کتاب پڑھے تو اس میں لکھا ہوا ہے, جب تو خدا کے گھر کی طرف جائے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے گھر کے اندر قدم رکھنا. آمین. تو میرے عزیزو, جب پہلے کلام کو کیا کیا جاتا تھا؟ یاد کیا جاتا تھا, اور لوگ ذہن نشین کرتے تھے, لوگ اس کو ذہن میں بٹھاتے تھے. لیکن آج خدا کا کلام, ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہاللیلویا. اور یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں رہنا چاہیے. جب ہم خدا کے گھر کی طرف آئے تو ہمارے ہاتھ کے میں خدا کا کلام ہو, اور جب کلام ہو تو جب چرچ کے اندر کلام پڑھا جائے, سنایا جائے, تو یہ کلام آپ فوراً کھولیں اور اس کلام کو پڑھیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ویسے تو شاید گھر میں پڑھے یا نہ پڑھے, لیکن چرچ میں تو کم سے کم ہم کلام کو کھول سکتے ہیں نا, پڑھتے بھی ہیں. آمین. ہاللیلویا. اور لکھا گیا, اور تیری پیشانی پر یہ ٹیکوں کی مانند ہوں. کلام اس طرح ہو جس طرح پہلے انجیکشن لگواتے تھے, اس کا نشان پڑ جاتا تھا. اس طرح یہ کلام آپ کے دل کے اندر لکھا ہو, کلام آپ کے دل کے اندر ہو. اور جب کلام آپ کے دل کے اندر ہوگا تو جب کلام ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہم ہر بدی برائی سے بچ جاتے ہیں. ہاللیلویا. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب کلام اندر ہوگا تو ہم گناہ نہیں کریں گے. جب کلام اندر ہوگا تو خدا کا ڈر ہوگا, خدا کا خوف ہوگا. اور جب کلام سے دور ہوگی تو پھر غلطی بھی کرتے جائیں گے, گناہ بھی کرتے جائیں گے, خطائیں بھی کرتے جائیں گے, جھوٹیاں گلاں بھی کرتے جاؤں گے, لوگوں نے برا بھلا بھی کہتے جاؤں گے. ایسا ہی ہے نا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تعلیم جا سکتے ہیں. جی پڑھیے گا, آگے پڑھیے گا. اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاڑکوں پر لکھنا. تو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر کیا کرنا؟ ان کو لکھنا. یعنی کہ کلام جو ہے, کلام کی آیتیں آپ کے گھر کے اندر لکھی ہونی چاہیے. آمین. کلام کی آیتیں لکھ کر گھر میں لگائیں تاکہ جب آپ کلام گھر کے اندر داخل ہو تو وہ کلام پہ نگاہ جائے آپ کی, آپ اس کلام کو پڑھیں, آپ اس حوالے کو یاد کریں, آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا. ہاللیلویا. اور مین دروازے پہ کلام لکھا ہو, دروازے پہ جب آپ چوکھٹ پر نگاہ جائے تو کلام پر آپ کی نگاہ جائے. ہاللیلویا. اور باہر نکلتے وقت بھی کلام پر آپ کا دھیان ہو. ایک چیز آج کل بڑی عام دیکھی جا رہی ہے, دکانوں سے جائیے نا, بھلا کہڑی دکانوں سے؟ پانا والی دکانوں سے. تو اتنے لکھا ہے خداوند میرا چھپان ہے مجھے کمی. اور دکانوں سے کوئی نہیں لکھا کچھ بھی, گھر چ نہیں لکھا. وہ دکانوں سے اسپیشل لکھا ہے, پانا والی دکانوں سے, خداوند میرا چھپان ہے مجھے کمی. دیکھ لو, انہوں نے خیال ہے کہ ساری کمی نہ ہوئے,
साडा पान बहुता भी है, पर सानू कोई गल नहीं। कैसी बात है? वो नशेबाज लोग जानते हैं कि असी खुदा की गल लियांगे सानू बरकत मिल जाएगी। हालांकि काम बुरा है, लेकिन वो उनके अंदर डर है और उनके अंदर ये सोच है, पर हम इस बात पे गौर नहीं करते। हम अपनी चौखटों पे नहीं लगाते। अगर आप अपनी चौखटों पे लगाएंगे तो जब आप घर से इन आउट होंगे तो आपकी निगाह जो है वो कलाम पर जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कलाम पर निगाह रखने से बरकत मिलती है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा गया, और ये बातें जिनका हुक्म मैं तुझे आज के दिन देता हूँ, तेरे दिल पर नक्श हो। हालेलुया। ये कलाम हमारे दिल पर नक्श होना चाहिए, ये कलाम हमारे दिल के अंदर लिखा होना चाहिए, ताकि कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाए। सुबह 127 पढ़े ना, तो उसमें लिखा है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। मुबारक है वो जिनका तुरकश इनसे भरा है। खुश नसीब है वो आदमी जिनका तुरकशन से भरा है। खुश नसीब वो आदमी है जिनका तुरकशन से भरा है। और कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि औरत जो है औलाद होने की वजह से बरकत पाती है। आमीन। जिस औरत की औलाद नहीं उसको भांज कहते हैं। ऐसे ही है ना, कहते हैं ये जमीन बंजर है, इस पे हम बीज भी डालते हैं, लेकिन ये बीज जो है ये फल नहीं लाता, और ये जमीन बंजर है, इसलिए बंजर से भांज, और औरत को भांज कहा गया कि ये जमीन वीरान है, इसके अंदर बरकत नहीं है। और जब खुदा की तरफ इंसान खोजो करता है तो बरकत आती है। आमीन। भांजपन खुदा दूर कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। कोई मेडिसिन आपको भांजपन से आज़ादी नहीं दे सकता। खुदा के कदमों में जब आते हैं तो खुदा बरकत देता है। हन्ना ने कितने देर तक इंतजार किया, जब जैसे ही खुदा के कदमों में ये खुदा उसको ब्लेस करता है। हालेलुया, हालेलुया। अलिशबा कितनी देर से भांज थी। ज़िक्रिया खुदा के घर के अंदर गया, हैकल के अंदर गया, तो खुदा ने उस पर रोया ज़ाहिर की और खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया। आमीन। अब्राहम जो कौमों का बाप है, उसकी औलाद नहीं है, सारा पर खुदा ने निगाह की और खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया। एज उसकी देखी कितनी है। भांजपन कौन दूर कर सकता है? हमारा खुदा। औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। हालेलुया। इमसाल 19 बाप पढ़िएगा जरा, उसकी छठी आयत। इमसाल 19:6। इसमें लिखा है, बथेरे लोग फयाज की खुशामद करते हैं और हर एक आदमी इनाम देने वाले का दोस्त है। 17 में यूं लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। आमीन। जो मस्कीनों पर रहम करता है वो क्या करता है? खुदा को कर्ज देता है। आमीन। इसका मतलब है हमें इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है। साल 23 बाप पढ़ेगा, उसका 24 में। इसमें यूं लिखा है, सादिक का बाप निहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। आमीन। अब यहाँ पर जो बात बताई गई है ना, बड़ी खूबसूरत बात है। सादिक का बाप यानी कि अगर किसी का बेटा रास्त बाज है, ईमानदार है, और लिखा गया कि जब सादिक का बाप जो है ना, वो अपने बेटे से क्या करता है? खुश होता है। और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी हासिल करेगा। यानी कि बाप जो है, जिसका बेटा रास्त बाज हो, खुदा का डर रखने वाला हो, खुदा का खौफ रखने वाला हो, उसका बाप जो है
وہ اپنے بیٹے سے خوش ہوتا ہے. آمین. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی ہماری اولاد ہے انہیں راست باز بننے کی ضرورت ہے, صادق بننے کی ضرورت ہے, ایماندار بننے کی ضرورت ہے, دانشمند بننے کی ضرورت ہے. ابھی ہم پچھلے سنڈے حکمت پہ کلام سیکھ رہے تھے کہ حکمت جو ہے یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے, اور یہ کتابوں سے نہیں ملتی. کتابوں سے آپ کو علم ملتا ہے, حکمت نہیں ملتی. کتابیں آپ پڑھتے ہیں, علم سیکھتے ہیں اور علم آپ کو گیٹ کرتے ہیں, لیکن حکمت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے کہ آپ نے اس علم کو کس طرح یوز کرنا ہے, کس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے. آمین. تو حکمت خدا سے ملتی ہے, تو اس لیے آپ نے خدا کی طرف کیا کرنا ہے, توجہ کرنی ہے. تو میرے عزیزو, جب آپ راست باز ہیں, خدا سے ڈرتے ہیں, تو پھر خدا آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. کلام مقدس میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ جوشوا کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو صرف اپنے خدا کی عبادت کریں گے. خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو راستے کی باتیں سکھاتا ہے. امثال 20 باب اس کی 7 کا پڑھے تو اس میں لکھا ہے, راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں. جو صادق انسان ہے, جو راست باز آدمی ہے, اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے, اس کے جو بیٹے ہیں, اس کا جو خاندان ہے, وہ کیا ہوتا ہے, مبارک ہوتا ہے. یہ مطلب ہے کہ ماں پیوں نے بھی جو ہے نا کچھ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. آمین. یعنی کہ ماں باپ کو راست باز بننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے بعد آپ کی اولاد جو ہے وہ راست باز ہو, آپ کی اولاد جو ہے وہ خدا پرست ہو, اور جب خدا پرست ہوگی تو پھر آپ کا نام دنیا میں رہے گا. آمین. اگر ہم خدا سے دور ہیں, اگر ماں باپ خدا سے دور ہیں, تو پھر اس کی اولاد کیسی ہوگی, اس کی اولاد بھی خدا سے دور رہے گی, اور پھر دنیا اس کو گمراہ کر دے گی, ٹریپ کر لے گی. دنیا جو ہے وہ اپنی طرف لے آتی ہے, اور وہ دنیا کی عشرت دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جیسا بنا لیتا ہے. ہمیں خدا کی طرف آنے کی ضرورت ہے. جب خدا کی طرف آئیں گے تو پھر خداوند سے برکت پائیں گے. پہلا تموتھی 3 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے, جب کوئی اپنے گھر کا ہی بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی قبر گیری کیسے کرے گا. جب انسان جو خادم ہے, جو پادری ہے, اگر وہ اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا نا, تو وہ کلیسیا کی قبر گیری بھی نہیں کر سکتا. وہ کلیسیا کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے. اگر وہ اپنے گھر کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو اپنی کلیسیا کا وفادار بھی نہیں ہے, اور وہ اپنے خدا کا وفادار بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے گھر کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے. گھر کا بندوبست یعنی کہ گھر کی ہر ایک جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ کو پوری کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ گھر کا بندوبست کریں گے تو خدا آپ کو سرفراز کرے گا. آمین. یہ نہ ہے کہ پادری صاحب وزٹ لیے گئے ہوں یا کہیں دعا کے لیے گئے ہوں تو پچھوں بیوی فون کرے, گھر پہ آٹا نہیں ہے, گھر پہ چینی نہیں ہے, گھر پہ یہ چیز نہیں ہے. پادری صاحب ہے تو گھر کا مہمان آ کے بیٹھے ہیں. ایسے ہی ہے. یعنی کہ سب سے پہلا جو کام ہے وہ کلام مقدس ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے گھر کا بندوبست کریں. پادری صاحب یہی سوچ کے نکل جاتے ہیں, چل یار باہر چندہ اکٹھا کر کے گھر لے جائیں. پہلے بندوبست کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے وزٹ لے لی, اس کے بعد آپ نے خدمت کے لیے نکلنا ہے. جب آپ اپنے گھر کا بندوبست کر سکتے ہیں تو پھر خدمت بھی آپ پہ واجب ہے. پھر آپ خدمت کریں, پھر آپ خدا کی خدمت کے لیے نکلیں, پھر آپ جو ہے برکت پا سکتے ہیں. آمین. یہ چیزیں خدمت سیکھنے کی ضرورت ہے. خدمت کس طرح کرنی چاہیے. ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں اور ہم لوگ خدمت میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چل پادری بن جائیں گے تو سسٹم سارا صحیح ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. خدمت کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, پہلے اپنے گھر کا بندوبست کریں پھر خدمت لے لیجیے. تو جب آپ گھر کا بندوبست کر سکتے ہیں تو پھر خدمت کے لیے بھی آپ اچھے جو ہے وہ قادر بن سکتے ہیں. آخری والا دینے کے پہلا تموتھی اس کا 3 باب اس کی 12 اور 13 میں دی گئی ہے. باری اور 13 میں اس میں لکھا ہے,
खादिम एक एक बीवी के शोहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करते हों, क्योंकि जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दिलेरी हासिल करते हैं। आमीन। आमीन। जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं ना, वो अपने लिए अच्छा मर्तबा चाहते हैं। आमीन। तो अच्छा मर्तबा लेने के लिए हमें खुदा की खिदमत बड़े अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। जिस तरह जोशुआ ने कहा कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो सिर्फ अपने खुदा की इबादत करेंगे। तो मेरे चीज़ों, अगर हम खादम बनना चाहते हैं, अगर हम खिदमत करना चाहते हैं, अगर हमारे दिल के अंदर खुदा ये बात डालता है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करना है, और उसके बाद हमने अच्छा मर्तबा लेने के लिए खुदावंद के हजूर झुकना है, दुआ करनी है, रोज़े रखने हैं, ताकि खुदा हमें सही रास्ता दिखाए और हम खुदा की इबादत अच्छे तरीके से कर सकें और लोगों को खुदा का कलाम सही तरीके से पहुंचा सकें, जिससे लोग खुदा का कलाम सुने और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें और खुदा के कदमों में आए। खुदा इस कलाम को सिला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।